ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 30 جولائی 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 225 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک کل 6 آیات انشاءاللہ کور کریں گے. اور اسی حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ قرآن حکیم سے یہ 6 آیات بھی درج ہیں اور مزید 2 مقامات سے یعنی ٹوٹل 3 مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم کی آیات آج کے ٹاپک کے اوپر درج ہیں. اور بھائیو آج کا یہ ہمارا لیکچر جو ہے یہ انشاءاللہ اسپیشل لیکچر ہوگا اور جتنے بھی قرآنک لیکچرز میں سے اسپیشل لیکچرز ہوتے ہیں وہ مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہوتے ہیں. تو ہماری آج کی گفتگو مسئلہ نمبر 150 کے عنوان سے 150 آج ہمارا الحمدللہ 150 بھی پورا ہو رہا ہے. 150 نمبر مسئلہ کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پر انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا قرآن اینڈ ماڈرن سائنس اباؤٹ ایمبریولوجی ہیومن لائف سائیکل اینڈ پرپز آف ہیومنز لائف. اور یہ ہماری جو آج کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 150 قرآنک لیکچر 225 کے اندر اس کو ملا کے تقریباً 192 ویڈیو لیکچرز بن چکے ہیں جو مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہیں اور کل 225 قرآن کلاسز آج کی ملا کے ہو جائیں گی. اس حوالے سے ہم نے ایک PDF بھی بنا دیا ہے جس میں ہائپر لنکس موجود ہیں یوٹیوب کے ذریعے تمام لیکچرز کے. وہ اہل سنت پاک .com پہ آپ جا کر اوپر سے جو آل اختلافی مسائل والا جو مینیو ہے اس کے ڈراپ ڈاؤن مینیو میں آپ آئیں گے اس کو کلک کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو وہ PDF مل جائے گا جو 19 صفحات کے اوپر مشتمل ہے جس میں تمام جتنے بھی ویڈیو لیکچرز ہیں اختلافی مسائل وہ ہائپر لنکس کے ساتھ موجود ہیں. اردو کے اندر بھی ان کا عنوان لکھا ہوا ہے اور رومن کے اندر بھی کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں لوگ اردو پڑھ نہیں سکتے عموماً زیادہ تر لوگ نہیں پڑھ سکتے تو وہ انگلش جو رومن انگلش کے اندر ان کے عنوانات لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہائپر لنک بھی موجود ہیں اور جن جن ڈیٹس میں وہ لیکچرز ریکارڈ ہوئے وہ ڈیٹس بھی لکھی ہیں مسئلہ نمبر بھی. اور اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی اگر آپ کا جو اسمارٹ فون ہے یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وہ انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ چلتی پھرتی ویب سائٹ آپ کے پاس تقریباً 6.5 MB کی وہ فائل ہے PDF. اس کو آپ کلک کریں جس لیکچر کے اوپر کلک کریں گے وہ آٹومیٹکلی رن ہونا شروع ہو جائے گا یوٹیوب سے الحمدللہ. اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں ہماری انشاءاللہ اینڈرائیڈ اپلیکیشن والا ایشو بھی انشاءاللہ کل ہو جائے گا. اس کے اوپر بھی فرحان بھائی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان قریب اویلیبل ہوگی تمام لیکچرز کی انشاءاللہ تعالی. بھائیو آج کی جو ترجمہ کلاس ہے یہ ایمبریولوجی یا اناٹومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں اس پر مشتمل ہے اور اردو میں ہم عموماً اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جنین کا. انگلش میں ہم کہتے ہیں ایمبریو.
ह्यूमन एम्ब्रियो, और अरबी में और उर्दू में जिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी माँ के पेट में जब बच्चा बनना शुरू होता है तो वो छोटा सा जब बच्चा और वो पूरा बच्चा बनता है उसको कहते हैं जिनीन की वो स्टेजेस। तो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इन मदर्स वूम, रहम मादर में जो एम्ब्रियो है, जिनीन है, वो किन स्टेजेस से गुजरता है, कुरान हकीम की रूह से इंशाअल्लाह उन आयात को और मॉडर्न साइंस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और भाइयों, ये वो हकायक हैं जो कि 20वीं सदी के अंदर आकर दरियाफ्त हुए हैं, यानी 20वीं सदी से पहले पहले 1960 से पहले पहले इस रूए अर्ज पे कोई भी शख्स पूरे वसूख के साथ इन हकायक को नहीं जानता था कि ह्यूमन एम्ब्रियो, इंसानी जनीन जो है, इसकी परवरिश किस तरीके से होती है रहम मादर में, वूम ऑफ द मदर में। और यह भी मुमकिन हुआ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद, इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के बनने के बाद इंसान इस काबिल हुआ कि वो इन चीज़ों को टाइनीस डिटेल तक देख सके। और 20वीं सदी ईस्वी के अंदर 1960 के बाद अब हम 2016 में बैठे हैं, यानी इन्हीं 50-60 सालों के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें इंसानों को पता चली हैं। इससे पहले कोई भी शख्स ह्यूमन नॉलेज के तहत इन चीज़ों को नहीं जानता था। अल्लाह ताला ने इंसान को दो किस्म के उलूम दिए हैं, एक रिवील्ड नॉलेज है जो किताब व सुन्नत का इल्म है, वही की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, और एक एक्वायर्ड नॉलेज है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। अब हम उसे साइंस का इल्म कहते हैं। पहले ये फिलॉसफी जो है इसके इक्विवेलेंट समझी जाती थी, साइंस उसी की मॉडर्न फॉर्म है और ये ज्यादा मजबूत इल्म है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, जो कानून कुदरत को ऑब्जर्व करके हम इल्म हासिल करते हैं, वो भी डेफिनेट इल्म है, बिल्कुल उस इल्म की तरह जिस तरह के रिवील्ड नॉलेज। तो ये रिवील्ड नॉलेज हो, किताब और सुन्नत का नॉलेज, या एक्वायर्ड नॉलेज यानी साइंस का इल्म, ये दोनों अल्लाह ताला ने इंसान को दिए। और वक्त के साथ साथ जो है वो एक्वायर्ड नॉलेज में इस हद तक तरक्की हो चुकी है कि अब इंसान ने ऐसे जहाज बना लिए हैं जो बगैर रिफ्यूलिंग के, एक दफा उसमें आप फ्यूल डाल दें, 8000 किलोमीटर तक भी जहाज उड़ सकते हैं। और इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जहाज जो एयरबस A380, उसमें 650 मुसाफिर बैठ के सफर कर सकते हैं 8000 किलोमीटर तक बगैर रिफ्यूलिंग के। इससे पहले वो जंबो जेट हुआ करता था, बोइंग 747 जिसे हम कहते थे, उसमें तकरीबन 450 के करीब मुसाफिर आते थे, इसमें 650 मुसाफिर आते हैं, 650 के करीब मुसाफिर। तो ये इंसान ने तरक्की की है। फिर मोबाइल फोन को आप देख लें, हजारों किलोमीटर दूर आप बात कर सकते हैं, एंड उस वक्त में उसी बंदे को लोकेट कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन नॉलेज जो है, एक्वायर्ड नॉलेज, साइंस का इल्म, ये अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वदीयत कर दिया था पोटेंशियली, वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, और हमने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए थे। जिस तरह के आम की गुठली के अंदर पूरा आम का दरख्त मौजूद होता है, उस गुठली को जब बोया जाता है तो तकरीबन 8 से 9 साल लगते हैं, वो एक मुकम्मल दरख्त के तौर पर सामने आता है। बिल्कुल इस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान के जहन में पोटेंशियली ये इल्म डाल दिया था, जो एक्सप्लोर होते हुए, इवॉल्व होते हुए अब इस हद तक पहुंचा है कि अकलें दंग हैं। कोई एक इंसान, चाहे वो कितना ही बड़ा इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, एक फील्ड की तमाम चीजों का अहाता भी नहीं कर सकता। इस तरह ये एक्सप्लोजन नॉलेज का हो चुका है इस साइंस की बरकत से। तो जाहिर है कि जब ये चीजें होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के जरिए इंसान को इस मॉडर्न दौर के अंदर अपनी शिनाख्त के लिए कई हकायक खोल कर सामने रख दिए हैं। यानी आज दुनिया में पैगंबर मौजूद नहीं है, उनकी तालीमात वही की शक्ल में, किताबुल्लाह की शक्ल में, सुन्नत की शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन इसकी कंपनसेशन चूंकि प्रॉफिट का खुद ना होना, ये एक बहुत बड़ी, आप समझ लें, बिल्ट इन एक कमजोरी है इंसानियत के पास, दुनिया में मौजूद ना होना। इसकी कंपनसेशन अल्लाह ताला ने इस एतबार से कर दी है कि अल्लाह ताला ने एक्वायर्ड नॉलेज को इस हद तक तरक्की करवा दिया है कि आज गैर मुस्लिम भी उस एक्वायर्ड नॉलेज की बरकत से इस रिवील्ड नॉलेज यानी कुरान तक पहुंच रहे हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में सूरह हामीम अस-सजदा की सेकंड लास्ट आयत में इस ट्रुथ को रिवील कर दिया था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम।
अन करीब हम लोगों को इस जमीन और आसमान में और उनकी अपनी जानों में ऐसी निशानियां दिखा देंगे, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक के लोगों पर यह बात खुल के सामने आ जाएगी कि यह कुरान अल हक है, पर्पसफुल किताब है, बामकसद किताब है। ये लोगों पर यह ट्रूथ रिवील हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हक लोगों के सामने आ चुका है। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4981, सही मुस्लिम में 385 नंबर है और मिशकातुल मसाबीह में भी मौजूद है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5746 कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा दिया था और उस नबी पर ईमान लाने वाले लोगों की तादाद डिपेंड करती थी उस मौजज़े पर, उस आया पर, उस निशानी पर, उस मिरेकल पर। और मुझे अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मिरेकल दिया है वही का, कुरान का मौजज़ा। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि सबसे ज्यादा मुत्तबीईन क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत से होंगे, मेरे मानने वाले लोग, एज कंपेयर टू बाकी अंबिया के जन्नत में जाने वाले मेरे मुत्तबीईन होंगे, क्योंकि मौजज़ा सबसे बड़ा है। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि जन्नतियों का निस्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और सुन्न इब्न माजा की हदीस है सही सनद के साथ कि जन्नतियों की 120 में से 80 सफ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, कुरान हकीम की वजह से। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक पूरा लेक्चर अलग से भी रिकॉर्ड करवा दिया है, मसला नंबर 85, कुरान और क़िताल हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो खुसूसियात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेंजिबल फॉर्म में फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाला, कानून कुदरत को तोड़ने वाला कोई मौजज़ा दावे नबूवत के लिए नहीं दिया गया, जिस तरह के अगले अंबिया को दिया गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसा का मौजज़ा, जमीन पर फेंकते थे वो अजदहा बन जाता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। ये मौजज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिए गए दावे नबूवत के लिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए थी, आपका मौजज़ा भी क़यामत तक के लिए होना चाहिए था। आज कोई ईसा अलैहिस्सलाम की उस मौजज़े की वीडियो नहीं दिखा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा अगर मिल जाए, चाहे वो इमाम काबा के हाथ में दे दे या वेटिकन सिटी में बैठे हुए ईसाई पॉप के हाथ में या यरूशलेम में बैठे हुए यहूदी के हाथ में, वो अजदा नहीं बन सकता। वो मूसा के हाथ में ही मौजज़ा था अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन ये कुरान वो किताब है जो उस वक्त भी मौजज़ा थी, आज भी मौजज़ा है, क़यामत तक के लिए मौजज़ा है। आज साइंस अपने उरूज पे है और कोई एक आयत भी कुरान हकीम की ऐसी नहीं है जो एस्टेब्लिश साइंस के खिलाफ हो, यानी वो साइंस जो कि एस्टेब्लिश हो चुकी है, हाइपोथेसिस या थ्योरीज की बात नहीं हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, साइंस की फील्ड में तरक्की का हो जाना। इसकी वजह से गैर मुस्लिम तेजी से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, मुसलमानों की हरकतों की वजह से मुतनफर भी हो रहे हैं और इस्लाम की मजबूती की वजह से इस्लाम के करीब भी आ रहे हैं। चुनाचे 2007 में जब क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 दफा रह चुके हैं, पाकिस्तान आए तो उन्होंने जियो को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका। ये यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी कि अमेरिका में सबसे तेजी से फैलने वाला रिलीजन जो है ये इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इन्हीं साइंटिफिक फैक्ट्स की वजह से, और जो लोग इन साइंटिफिक फैक्ट्स की वजह से मुतासिर हो रहे हैं कुरान हकीम से, वो कुरान की दावत को ना सिर्फ कबूल कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया तक इस दावत को पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आज के टॉपिक के एतबार से उसकी नुमाइंदा मिसाल प्रोफेसर कीथ मोर हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा से। उनकी किताबें एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में, जिसे हम उर्दू में जिनीनियात कहते हैं, यानी रहम मादर में बच्चा कैसे बनता है, एनाटॉमी की फील्ड या एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में उनकी किताबें पूरी दुनिया में अथॉरिटी मानी जाती हैं। प्रोफेसर कीथ मोर ने जब उनको कुरान हकीम की कुछ आयात से एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में कुरान का कॉन्सेप्ट क्या है ये आयात पेश की गई, तो वो
حیران ہو گئے کہ قرآن حکیم میں وہ حقائق بھی ٹائنیز ڈیٹیل تک بالکل پرفیکٹ ایکوریسی کے ساتھ موجود ہیں کہ جو 1960 سے پہلے کا انسان نہیں جانتا تھا. 1960 سے پہلے کا انسان. انہوں نے کہا کہ میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب آج سے 1400 سال پہلے لکھی گئی ہے، سوائے اس کے کہ اس کتاب کا جو سورس ہے وہ ڈیوائن ہے، یعنی یہ خدا کی طرف سے. اور الحمدللہ انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دے دی. ان کی ویڈیو بھی یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس حوالے سے، اور ان کی پوری جو انہوں نے پریزنٹیشن اس اعتبار سے دی تھی 1.5-2 گھنٹے کی، وہ آپ کو مل جائے گی. آپ قرآن اینڈ ماڈرن سائنس اباؤٹ ایمبریولوجی یہ لکھیں انگلش کے اندر تو آپ کو ویڈیو کھل کے سامنے آ جائے گی پروفیسر کیتھ مور کی. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات ماننے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کا سورس ڈیوائن ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، گاڈ کی طرف سے ہے. اور چونکہ یہ گاڈ کی طرف سے ہے تو جس کے اوپر یہ ریویل کی گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، ہمارے محبوب سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پروفیسر کیتھ مور کی ویڈیو آپ ضرور جو ہے سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر. آپ کو قرآن اور ماڈرن سائنس کے حوالے سے خصوصاً ایمبریولوجی کی فیلڈ میں، اناٹومی کی فیلڈ میں آپ کو ان کی ویڈیوز مل جائیں گی. اور اس میں خصوص بالخصوص جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی سورہ العلق کی چند آیات، ان میں سے ایک آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الانسان من علق. اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو العلق سے پیدا کیا. ہمارے پرانے مفسرین اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا خون کے لوتھڑے سے. یہ کسی حد تک بات درست ہے، لیکن یہ خون کا لوتھڑا یعنی بلڈ کا کلاٹ جو ہے، کلاٹ آف دا بلڈ، یہ صرف اس کے دیکھنے کے اعتبار سے تو درست ہے، باقی مکمل طور پہ یہ اس کا معنی درست نہیں ہے. یہ حقیقت اب 1960 کے بعد جب ایمبریولوجی کی فیلڈ میں لوگوں نے ترقی کی تو یہ کھل کے سامنے آئی کہ اس العلق، علق کا ترجمہ کیا ہے؟ علقہ، عین زبر اور لام کے اوپر زبر اور قاف کے اوپر زبر، علقہ. یہ ورڈ جو عربی کا ہے علقہ، اس کا معنی 3 عربی میں بنتے ہیں. نمبر 1 خون کا لوتھڑا، یعنی دیکھنے میں خون کے لوتھڑے کی شکل. نمبر 2 سسپینڈڈ چیز، ایسی چیز جو کلنگ ہوئی ہو، چپکی ہوئی ہو. اور نمبر 3 لیچ، جسے ہم اردو میں جونک کہتے ہیں. یہ اکثر جب جوڑوں میں یہ بھینسیں اتر جاتی ہیں تو ان کے پاؤں کے ساتھ وہ لگ کے جونک جو ہے وہ خون چوسنا شروع کر دیتی ہے. جونک، لیچ ہم اسے انگلش میں کہتے ہیں. تو عربی میں آلہ کا جو ورڈ ہے یہ لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کلنگ کیے ہوئے آبجیکٹ یا سبسٹینس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خون کے لوتھڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ تینوں مطلب بیک وقت ایمبریو کے اوپر فل بیٹھتے ہیں. لیکن اس کے جو آخری 2 معنی ہیں یہ ماڈرن سائنس کی برکت سے پتہ چلے. اور پھر اس پہ بعض غیر مسلموں نے اعتراض بھی کیا کہ جی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو لوگوں کو یہی علق کا مطلب پتا تھا، یہ تو اب ماڈرن سائنس کی وجہ سے چیز ڈسکور ہوئی ہے اور اب آپ نے قرآن حکیم میں اس کا ترجمہ جو ہے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی چیز سے پیدا کیا جو جونک کی شکل کی تھی اور رحم مادر یوٹرس کے اندر چپکی ہوئی تھی اس کی دیوار کے ساتھ. تو یہ تو ماڈرن سائنس کی وجہ سے آپ نے ترجمہ کیا. تو اس کا بڑا اچھا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا تھا اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگلی الہامی کتابوں کے لیے تو یہ بات درست ہے کہ اس کو آپ پرانے ترجموں کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن یہ کتاب چونکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل ٹیسٹمنٹ ہے اس ہیومینٹی کے لیے، لہٰذا جو سائنس ترقی کرتی جائے گی، جو معنی اسٹیبلش ہوتے جائیں گے اور وہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں تو ہم ان کا ترجمہ اسی طریقے سے کریں گے، کیونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے انسانیت کے پاس اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے الحمدللہ. تو یہ جو علقہ ورڈ ہے، اس ورڈ کے اوپر تحقیق کے دوران ان پر یہ حقیقت کھلی پروفیسر کیتھ مور کہ یہ قرآن حکیم نے جس طریقے سے اسے بریف کیا ہے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے
ایمبریو کو بریف کرنے کا کہ اس کی سٹیجز کیا ہے ووم آف دا مدر میں، رحم مادر میں. تو آپ یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، آپ کو باقاعدہ ان کی پریزنٹیشن بھی نظر آئے گی جو انہوں نے اس زمانے میں پیش کی تھی. آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے کی وہ ویڈیو ہے. اور الحمدللہ جو اس میڈیکل سائنس کے اعتبار سے جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس کے اندر انہوں نے اپنی پریزنٹیشن پیش کی اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خدا کے پروفٹ ہیں، ان کے بتانے سے ان کو یہ بات پتہ چلی. اور حقیقت بھی ہے، کیونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. تو اس بات کا کہہ دینا ہی ان کے اسلام قبول کرنے کے لیے کافی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ کسی نے بالکل ایگزیکٹ وہ ورڈک پڑھنی ہے عربی زبان کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اگر کوئی نہ بھی پڑھے، صرف وہ اپنی مدر لینگویج میں بھی یہ بات کہہ دے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اس کے اسلام کے قبول کرنے کے لیے سٹیٹمنٹ کافی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے اس طریقے سے کلیئر کٹ بات نہیں کی ہے. اور کتنی کلیئر کی جائے جب کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ بات ماننے میں آر نہیں ہے کہ قرآن کا سورس ڈیوائن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بتانے سے یہ بات پتہ چلی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرو پروفٹ آف گاڈ ہے. اور پھر جب ان کی نئی ایڈیشن ان کی کتابوں کے آنے شروع ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ قرآن حکیم کی یہ ورسز اس میں کوٹ بھی کی ہیں اپنی کتاب کے اندر، ایمبرولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں الحمدللہ. بہرحال اس حوالے سے آپ کو قرآن اور ماڈرن سائنس اس ٹاپک کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر بھی مل جائے گا یوٹیوب کے اوپر، اس کو ضرور دیکھیں. اور اس میں کچھ فنی طور پر کمزوریاں بھی موجود ہیں، لیکن اوورآل ایک اچھی کوشش ہے قرآن حکیم اور سائنس کے جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے. اور خصوصاً اس کے اندر جو کوسچن آنسر سیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور لیکچر ہے ان کا، از قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، انگلش کے اندر. یہ انہوں نے بعد میں اردو میں بھی ڈیلیور کیا تھا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. یہ دو لیکچرز جو ہیں یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے، بہترین لیکچرز ہیں، ان کو ضرور دیکھیں. اور آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے کافی زیادہ ایک مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے. بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک ایشو کھڑا ہوا، کوئی شخص جو ہے اس نے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو تھا. اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سے متاثر ہوا ہوں. تو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سے متاثر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کبھی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیررزم کو عام کرنا شروع کر دیں. وہ تو ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہیں، ان کا جو چینل ہے اس کا نام بھی پیس چینل ہے. انہوں نے کبھی بھی کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ نہیں کیا اپنے کسی بھی لیکچر کے اندر. باقی جہاد کے اوپر بات کرنا، قتال کے اوپر بات کرنا، یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے. ہاں آج وہ جس طریقے سے اس ماڈرن دور کے اندر ایک بری شکل اختیار کر گئی ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کا گلا کاٹنا شروع کر دیا ہے، یا مسلمانوں نے ان معصوم غیر مسلموں کے گلے کاٹنے شروع کر دیے ہیں جن کا ڈائریکٹلی یا ایون انڈائریکٹلی بھی کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کے قتل عام کے ساتھ. اور اس قسم کی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ پبلک میں عام ہو چکی ہیں اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا دین ہے. کبھی وہ صوفیزم کی جو فرسودہ قسم کی جو رسومات ہیں قبر پرستی والی اور ڈھول ڈھمکے والی اور اس قسم کی چیزیں دکھا کے وہ بتاتے ہیں اسلام یہ ہے. اور کبھی جو ہے اس قسم کی جو دہشت گرد ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں جس سے سب سے زیادہ خود مسلمان متاثر ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ مسلمان مر رہے ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو دکھا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جناب قرآن کی تعلیمات اور ریلیجن کی تعلیمات. تو اسی کی انہوں نے پلی لیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر پابندی لگائی بنگلہ دیش کے اندر. اور اب انڈیا کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ان کے خلاف اس اعتبار سے کومنٹس کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. حالانکہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہے اور مجھے بڑی خوشی تھی کہ انڈین حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے آزادی دی ہوئی ہے. اور اکثر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اپنے لیکچرز میں کہا کرتے تھے کہ آئی لو انڈیا، میں انڈیا سے محبت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کے اعتبار سے یہاں ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. اور واقعی ایسی آزادی دی ہوئی ہے کہ جتنے بڑے بڑے مجمعوں کو وہ ارینج کرتے ہیں
اتنے بڑے بڑے سٹیز کے اندر پاکستان میں اتنا بڑا مجمع بہت فول پروف سیکیورٹی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جو پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال بن چکی ہے اب کافی حد تک کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر, کیونکہ پاکستان نے اب اپنا قبلہ بھی صحیح کر دیا اور پاکستان کو یہ پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر پابندی کی باتیں پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں, اور ان کی وہ ویڈیوز آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھا کے انہوں نے اپنے لیکچرز میں کہا کہ ایک جس طریقے سے ایک جو پولیس والا ہے وہ ایک ٹیررسٹ ہے اس شخص کے لیے جو کہ چور ہے, اس کے دل میں تو دہشت پیدا ہوتی ہے نا ایک پولیس والے کو دیکھ کے. تو ان معنوں میں ایک مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی قانون کے خلاف بات کرنے والا شخص یا قانون کے خلاف ایکٹیویٹی کرنے والا شخص یا انسانیت کے خلاف ایکٹیویٹی کرنے والا شخص کسی مسلمان کو دیکھے تو وہ دہشت زدہ ہو جائے. تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کو فنڈامنٹلسٹ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ وہ سٹرکٹ ہو جائے کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ. اب یہ جو کہ آج کل الفاظ جو ہیں یہ نیگیٹو سائیکالوجی کے اعتبار سے یوز ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, یعنی یہ کوئی پازیٹیو ورڈ استعمال نہیں ہوتا ٹیررزم کا, لیکن چونکہ اب کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے اس بات کو کس طریقے سے استعمال کیا, تو جب کانٹیکسٹ میں بات دیکھی جاتی ہے پھر اس کے الفاظ کے چناؤ کے اوپر بحث نہیں کی جاتی. میرا تو شروع سے مولویوں کے ساتھ بھی یہی جھگڑا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات میں لوگوں کے الفاظ پکڑتے ہیں کانٹیکسٹ کے بغیر اور کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کے اندر یہ بہت بیماری ان کے علماء کے اندر موجود ہے. یعنی کسی نے اگر کہہ دیا نا کہ جی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی, جو سورہ نساء میں آتا ہے اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں. تو انہوں نے کتابوں کی کتابیں کالی کی ہوئی ہیں, کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تیرے نبی میں تیرے رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں, اللہ تو کھانے سے پاک ہے. دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بتا دیا لہذا یہ کفر ہو گیا. لو سامو او بھائی وہ آپ اصطلاح لفظ استعمال ہو رہی ہے, وہ کھانے سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کھا رہا ہے فزیکلی جس طرح ہم کھا رہے ہیں, یعنی یہ محاورتاً ورڈ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ بہتر الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے قسم یاد فرمائی, اللہ نے اپنے محبوب کی قسم یاد فرمائی, یہ ٹھیک ہے بہتر ہے, لیکن اگر کوئی کھانے کا لفظ استعمال بھی کر لیتا ہے تو یہ ان معنوں میں تو نہیں ہے. تو کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. اب اسی طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کی انہوں نے باتیں پکڑی اور بیچ بیچ میں سے جملے اٹھا کے تو ان کے اوپر پابندی لگانا شروع کر دی, اور اصل وچ تے اندروں پیڑ انہوں نے کوئی اور سی, یعنی اسلام کی دعوت پھیل رہی کیوں ہے یہ اصل میں ان کے پیٹ میں درد تھا. اس کے لیے انہوں نے یہ لیم ایکسکیوز ڈیوائز کرنے شروع کر دیے. کبھی کوئی سٹیٹمنٹ اٹھاتے ہیں, اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ سوائے اہل حدیث مکتب فکر کے اور کسی مکتب فکر کے علماء ڈاکٹر ذاکر نائک کے دفاع کے لیے بھی اب سامنے نہیں آ رہے, نہ بریلوی آ رہے ہیں, نہ دیوبندی, نہ اہل تشیع. اور ظاہر ہے اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں. یزید کے حوالے سے انہوں نے جو غلط سٹانس امام ابن تیمیہ کی وہ اندھی تقلید کی وجہ سے اڈاپٹ کر لیا, میں نے بھی ان پر گرفت کی ہے اور علمی طریقے سے ان کا محاسبہ کیا ہے. وہ ان کی کمزوری اپنی جگہ, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں غیر مسلم کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. یہ بہت بڑے ظلم والی بات ہے. اور میں خصوصاً انڈیا کے جو بریلوی, دیوبندی اور اہل تشیع مکتب فکر کے علماء ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں تک حق بات پہنچائی ہے اس حوالے سے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے باقی جو علمی اختلاف ہے وہ ہمیں بھی ہے, کئی چیزوں میں ان کے ساتھ اختلاف ہے, آپ علمی طریقے سے اختلاف اپنا سامنے رکھیں, لیکن اس کی بنیاد پہ اب آپ کافروں کے ساتھ مل کے تو اپنا غصہ تو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ تو میں نے بریلوی, دیوبندی اور اہل تشیع کو ریکویسٹ کی. اب میں اہل حدیث علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دفاع میں اپنے کلپس بنا بنا کے جو چڑھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا, ان کی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی ہے, وہ یہ نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے. تو اب اہل حدیث علماء خود بھی اس حوالے سے شرم کریں کہ یہ جو باقی علماء کی بھی اس طرح کی چیزیں اٹھا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں, تو اس وقت جب ہم ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے وحدت الوجود کی ایکسپلینیشن خود کی ہے اپنے لیکچرز کے اندر
کہ بھائی میں پینتھیزم کے عقیدے کو، ہماؤس کے عقیدے کو کہ انسان کے اندر اللہ حلول کر جاتا ہے، اس کو کفر اور شرک مانتا ہوں، لیکن وحدت الوجود جو صوفیاء کا عقیدہ ہے، میرا اس کے ساتھ ذاتی شغف ہے، وہ شغف بیان کرتے ہوئے اس کا جو کفریہ پہلو ہے اس کو کفریہ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اہل حدیث علماء کو شرم نہیں آتی، وہ بیچ میں سے چیزیں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو ڈاکٹر اسرار جو ہے مشرک ہو گیا، یعنی جس نے لاکھوں لوگوں تک توحید کی بات پہنچائی، یعنی ان کی زندہ کرامتوں میں سے ایک میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے اور میرے باقاعدہ اختلافات ان کے ساتھ ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے، ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ جنگ صفین اینڈ مولا علی علیہ السلام، یہ میری باقاعدہ چڑھی ہوئی ویڈیو۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہ جو اہل تشیع کا مذہب جو ہے یہ عبداللہ بن سبا کی پیداوار ہے، میرا اس پہ بھی ان کے اوپر ریپلائی آیا کہ نہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی بعض پالیسی سے صحابہ اکرام کو اختلاف ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ ساری سازش شروع ہوئی۔ یہ کوئی عبداللہ بن سبا نہیں تھا جس نے کچھ 40,000 صحابہ کی نعوذ باللہ مت مار دی تھی، تو بالکل جھوٹ ہے۔ تو یہ بھی ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار کے نام سے چڑھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کاتب وحی اور ان کے فضائل میں جو کچھ جھوٹی روایات بھی ڈاکٹر اسرار نے بیان کر دی تھی، اس حوالے سے بھی میرا ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار چڑھا ہوا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں اختلاف رائے ہم کرتے ہیں، ہم رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں اور اختلاف رائے بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف اہل تشیع ہیں، انہوں نے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کس طریقے سے گندی ویڈیوز چڑھانی شروع کر دی اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے برے القابات کے ساتھ جو ہے وہ اور معاذ اللہ ان کی شکل لگا کے پیچھے کتے کی آواز جو ہے وہ پروڈیوس کر کے تو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چڑھائی۔ تو یہ مولویوں کے رویے بڑے خطرناک رویے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب میں ان مولویوں کے خلاف بولتا ہوں نا، پھر میرا پارا جو ہے نا دماغ کا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے یہ علماء سو ہے، اور اکثریت علماء سو ہے۔ یعنی عربی میں بھی تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے، قرآن حکیم میں اکثر مذکر سیغے آئے ہیں، اس میں عورتیں بھی امپلائڈ ہیں۔ تو تغلیب کے قاعدے کے تحت جب ہم علماء بات کرتے ہیں تو علماء سو اس سے مراد ہوتے ہیں، علماء حقہ مراد نہیں ہوتے ہیں، علماء سو مراد ہوتے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ بھی میں نے جو عیدی صاحب کے بارے میں مفتی زر ولی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی، اس میں نے بڑی اگریسولی جو ہے وہ اسی ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا، جو آج میرے خیال ایک ہفتے کے اندر ملینز آف پیپل تک وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے، لاکھوں تک نہیں، ملینز تک۔ اور اس کا مطلب فیڈ بیک بھی آیا، 95% لوگوں نے پسند کیا، اور تقریباً باقی کے جو 5% ہے اس میں سے 4.99% لوگوں نے کہا کہ باتیں سچی تھی، انداز تھوڑا سخت تھا۔ تو میرے بھائی اس کے اینڈ پہ میں نے معافی بھی مانگ لی تھی۔ انداز تو پھر سیدنا عمر سے زیادہ سخت تو نہیں ہے میرا، وہ تو صحابہ کی پھینٹی بھی لگاتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ یعنی میں اس پہ اب ٹاپک کروں تو سیدنا عمر کا تو عشر عشیر بھی میں نہیں ہوں میں اپنی سختی کے اندر، میں نے تو کبھی کسی کی پھینٹی نہیں لگائی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بعض وہ تلوار بھی کھینچ دیا کرتے تھے اور آپ کہتے تھے بیٹھ جا، تو میں نے کبھی تلوار نہیں کسی عالم کے اوپر کھینچی، حالانکہ ان میں سے کئی ایسے قابل ہیں کہ اگر اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہو تو ان کی گردنیں اترنی چاہیے جو اسلام کے خلاف یہ لوگ سازش کر رہے ہیں۔ تو میری سختی تو سیدنا عمر کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، لہٰذا میرے پہ فتویٰ جو بندہ لگاتا ہے نا، پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام پہ بھی فتویٰ لگائے، لیکن نہیں لگائیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی ان کی طبیعت کی سختی تھی، بات سچی کرتے تھے۔ بھائی ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، بات سچی جو ہے وہ عربی میں بھی ایک محاورہ ہے، الحق مر، حق کڑوا ہی ہوتا ہے، بیٹر ہی ہوتا ہے حق۔ باقی وہ 0.001% لوگ ایسے بھی ہیں جن کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا جی آپ نے مدرسوں کے بارے میں بات کی ہے تو لوگ مدرسوں میں بچے داخل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو بھائیوں اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں روڈ ایکسیڈنٹس کے بارے میں بات کروں کہ روڈ کے اوپر اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہماری اسلام آباد ہائی وے میں تو مجھے پولیس والے نے بتایا رواد سے لے کر فیض آباد تک جو اسلام آباد ہائی وے ہے، وہ کہتا ہے کہ روزانہ 1 سے 2 بندوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، روزانہ سڑک کراس کرتے ہوئے۔ حالانکہ گورنمنٹ نے اوور ہیڈ بھی بنائے ہوئے ہیں پیدل کراس کرنے والوں کے لیے، لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آتے، وہ کہتے نہیں اسی وچوں ہی کراس کرنا ہے۔ تو اب اگر میں روڈ ایکسیڈنٹس کے اوپر بات کروں کہ جی فلاں روڈ کے اوپر، ہر روڈ کے اوپر اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ ڈرائیونگ جو ہے وہ اس کا یہ مطلب کوئی نکال دے جی کہ یہ لوگوں کو ڈرائیونگ کرنے سے روک رہا ہے یا روڈ پہ چلنے سے روک رہا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں روکا جا رہا میرے بھائیوں، صرف اس کا جو شر ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مدرسوں کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ سارے کے سارے مدرسے اور سارے کے سارے ٹیچرز یہی کام کر رہے ہیں۔ میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ لفظ استعمال کیا تھا تقریباً تمام مدرسوں میں یہ کام ہوتے ہیں، ہونے کا مطلب نہیں کہ سارے ٹیچرز یہی کام کر رہے ہیں، کام تو ہو رہے ہوتے ہیں۔
چلے میکسیمم میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا مدرسوں میں لوگ بچے داخل کروانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. صرف یہ ہوگا کہ ماں باپ جو ہے اس معاملے میں ذرا ہوشیار ہو جائیں کہ مدرسوں میں بچے پڑھانے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو بورڈر نہ رکھیں، ڈے اسکالر رکھیں. یعنی ہاسٹل میں نہ ہو، روزانہ جائیں اور آ جائیں. اور اگر ہاسٹل میں بھی ہے تو اسٹرکٹ جہاں پہ قوانین ہیں جن مدرسوں کے اندر، ان کو آپ ٹارگٹ کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. لیکن مولویوں کو چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، بجائے اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. تو پوری بات کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں، میں نے کیا کی تھی بات، اس کانٹیکسٹ کے اندر بات کو سمجھا جائے. اچھا، اب میں اس کا آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھاتا ہوں. مسئلہ نمبر 106 میں نے کالج کے جو اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں جو ڈیٹس کے اوپر ملاقاتیں کرتے ہیں، میں نے ان کو کنڈیم کیا تھا. لیکن واللہ یہ قرآن میرے پاس موجود ہے، میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے. آج تک ہزاروں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی، اس کے کلپس بھی ہزاروں لوگوں نے دیکھے. جو غامدی صاحب کے میں نے ریپلائی کیا تھا شیک ہینڈ کے اوپر، اس میں بھی اس کا کلپ ڈلا ہوا ہے. اب غامدی صاحب کی میں کتنی عزت بھی کرتا ہوں، اختلاف رائے بھی رکھتا ہوں. وہ ہزاروں لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے، شاید لاکھوں نے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے. لیکن آج تک مجھے کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے، یہ کالج کے اسٹوڈنٹ نے، ایک ای میل بھی نہیں کی کہ علی بھائی آپ نے تو جناب اس طرح لوگ یونیورسٹی میں پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول کم از کم مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگوں سے بہتر ہے کہ جب اپنے اوپر تنقید سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں تنقید کیا ہو رہی ہے، اس تنقید کو اسی طریقے سے لیتے ہیں، بجائے یہ کہ جی لوگ پڑھانا چھوڑ دیں گے. تو بھائی لوگ مدرسوں میں نہ تو میرے کہنے کے اوپر پڑھا رہے ہیں اور نہ میرے کہنے کے اوپر انہوں نے اٹھا لینا ہے، نہ میں نے کسی کو مشورہ دیا. تعلیم ضرور دیں لیکن ان مدرسوں کے اوپر چیک رکھیں اور کالجز یونیورسٹیز کے اندر بھی چیک رکھیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر بھی ہوتی ہیں. لیکن مدرسوں کو ہم اس لیے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ ریلیجن کے ریپرزینٹیٹو ہیں. جس طرح کہ جب ایک بغیر داڑھی والا شخص کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے نا، وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا، لیکن جب داڑھی والا بندہ وہی کام کرتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جناب داڑھی رکھ کے کر رہے ہیں. یعنی اگر وہ کسی نو جا کے ٹھوک دے نا گڈی نو، تو لوگ کہتے ہیں جناب داڑھی رکھ کے دیکھو ٹکر مار چھڑی ہے انہیں. یعنی لوگوں کو نہیں نظر آئے گا کہ یہ اس کے بریک لگانے میں کمزوری ہے یا داڑھی کی کمزوری ہے، وہ نہیں اس کو نظر آئے گی. تو اسی طریقے سے جو دین کے ریپرزینٹیٹو ہیں ان کو بھی خود شرم و حیا کرنی چاہیے. وہ اس قسم کی حرکتیں، سٹیٹمنٹس نہ دیں کہ جو سیکولر لوگ ہیں. اور پھر مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اس طرح سے سیکولر لوگ جو ہے نا ان کو موقع مل جاتا ہے اسلام کے خلاف بولنے کا. تو اڑیاں جڑیاں رکھتا نا اس کو موقع نہیں ملتا. تسی خود ٹھیک ہو جاؤ نا، آپ لوگ خود ٹھیک ہو جائیں. آپ اپنی حرکتیں جو ہے وہ درست کرتے نہیں ہے. آپ کی جو غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے چونکہ اب آپ نے غلطی پوائنٹ آؤٹ کی ہے نا، اس وجہ سے آپ لوگوں کو موقع مل جائے گا. تو میرے بھائی آپ اپنی حرکتیں درست کریں. حرکتیں درست ہوں گی تو آپ چلتے پھرتے اسلام کے دائی ہوں گے. تو انسان خود اپنی اصلاح نہ کرے، اس کی بجائے یہ کہنا شروع کر دے کہ جی سانو نہ چھیڑو، ساڑی غلطی نہ دسو. تو میرے بھائی ہم تو جس کی بھی جو غلط بات ہے وہ بیان کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پرویز رشید صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی ایک بنیادی اسلامی عقیدے کے اوپر. اس میں انہوں نے مدرسوں کی بھی بات کی. میں نے اس وقت بھی مدرسوں کی جو تعلیم ہے اس کا دفاع کیا اور اسلام کے عقیدے کا پرٹیکولر دفاع کیا. اور میں نے ساتھ اس ویڈیو میں بھی کہا کہ مدرسوں میں جو فرقہ وارانہ تعلیم دی جا رہی ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ اکثر مدرسوں میں فرقہ وارانہ تعلیم دی جا رہی ہے، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے آپ جو اسلام کی تعلیمات کا تو مذاق نہ اڑائیں. رپلائی ٹو پرویز رشید، انفارمیشن منسٹر آف پاکستان، میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے. اور واللہ نون لیگ کے لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے باقاعدہ ای میلز بھیج کے، ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کر کے کہ جی پرویز رشید کی آپ نے صحیح گرفت کی ہے. ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ آپ نے پرویز رشید کی غلط گرفت کیوں کی. تو پھر ہم یہی کہتے ہیں یہ تو دنیا دار لوگوں کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ اپنے خلاف تنقید برداشت کرتے ہیں اور سیاستدان جو ہے وہ اپنے خلاف تنقید برداشت کرتے ہیں. تو یہ مولوی جو ہے نا وہ اپنے خلاف تنقید برداشت نہیں کرتے. تو اگر آپ کے خلاف تنقید ہو رہی ہے تو آپ اس کو برائے اصلاح رکھیں اور اس میں نہ پڑھیں کہ جی انداز کیا تھا. آپ بات کے اوپر توجہ رکھیں کہ بات کیا کی جا رہی ہے، اس میں آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور پھر جب ایک پریکٹسنگ مسلمان یہ بات کر رہا ہے، ریلیجن کے اوپر بات کرنے والا شخص یہ بات کر رہا ہے، تو اس کو پازیٹیو لیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. ہم کبھی نہیں لوگوں سے کہیں گے کہ جناب آپ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہٹ جائیں یا مدرسے جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے. میں تو اکثر اپنی محفلوں میں بھی کہتا ہوں، آج آن ایئر بھی کہتا ہوں کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایدی صاحب کی این جی او دنیا کی سب سے بڑی این جی او ہے، یعنی آفیشلی رجسٹرڈ این جی او جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ایدی صاحب کی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ مدرسوں کو، تمام مدرسوں کو ایز اے این جی او دیکھیں
تو دنیا کی سب سے بڑی این جی اوز یہ ہیں جو غریب لوگوں کو پال رہی ہیں, اور اسی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ غربت ہی ایکسپلائٹ ہو رہی ہے, اور پھر فرقے کی تعلیمات وہ اس کا نیگیٹو پہلو ہے. لیکن ظاہر ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مدرسوں کے نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں ہمیں اس کے ساتھ اختلاف موجود ہے. باقی اس طریقے سے چیزوں کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جناب کہتے ہیں جی جناب اتنی آؤٹ اسپوکن بات نہ کریں, وہ جناب آپ کی جان کو خطرہ ہے, یہ او میرے بھائی ہماری جان کو تو خطرہ, ہم نے تو اس سے پہلے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی ہوئی ہیں. حسین کا ماننے والا ہو رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام, اس کو آپ یہ بات کریں گے کہ تیری جان کو کوئی نہ کوئی کر دے. میرے بھائیوں, جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں, جو باہر ہے وہ اندر نہیں. تو جان کے خطرے کے پیش نظر ہی تو آج تک لوگوں نے حق کہنا چھوڑ دیا تھا. حق بات کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو حق بات جب کوئی بندہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کر رہا ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات میں حفاظت فرمانے والا ہوتا ہے. جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص ایئر کریش کے اندر بچ گیا نا, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اب موت نہیں آنی. کتنے لوگ ہیں ایئر کریش میں بچے ہیں لیکن بعد میں مر ہی گئے. کتنے لوگ ہیں جو ایکسیڈنٹ کے اندر تو بچ گئے لیکن بعد میں مر گئے. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, کتنی جنگیں انہوں نے لڑی رومن امپائر, پرشین امپائر کے خلاف, لیکن ان کی موت جو ہے بستر مرگ پہ ہوئی ہے. اور وہ کہتے تھے دیکھ لو میری زندگی نمائندہ مثال ہے, میرے جسم پہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ لگا ہو, لیکن میں بھی ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پر ہی مر رہا ہوں. یعنی مجھے شہادت نہیں اس طریقے سے ملی, لیکن چونکہ تمنا تھی تو لہٰذا بستر مرگ پہ بھی شہادت انڈائریکٹلی تو مل جاتی ہے, لیکن ان کو ڈائریکٹ شہادت نہیں ملی حضرت خالد ابن ولید کو. تو انہوں نے کہا میری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر موت جو ہے میدان جنگ میں آنی ہوتی تو میں مر گیا ہوتا. اکیلے وہ اگلی صفوں میں جا کے لڑا کرتے تھے. کتنی جنگیں مسلمانوں نے ان کی اکیلی بہادری کی وجہ سے جیتی ہیں, لیکن دیکھ لیں ان کی بستر مرگ پر جو ہے موت ہوئی ہے. تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. باقی میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا کہ تنقید آپ کے اوپر, آپ پوری دنیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اپنے اوپر تنقید سننا بھی, برداشت کرنا بھی اس کو سیکھیں, اور لوگوں کی جو حق بات ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. باقی اگر کوئی تنقید کے دوران سخت الفاظ بیان کرتا ہے اور وہ اپنے لیکچر کے اینڈ پہ کہتا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر کوئی غلط بات یا جس بات میں غلط بات نکل گئی تو معاف کر دے, تو اس کو اس طریقے سے لینا چاہیے اور پازیٹیولی چیزوں کو لینا چاہیے. کیونکہ بعض جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر بھی اس قسم کی پھر بات آتی ہے کہ جی اب خود جو مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز اپنے مدرسے میں نہیں دیکھی ہیں. تو میرے بھائی ہوگا, یقیناً ہوگا, اور ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ ایز اے انسٹیٹیوٹ ہی اس طرح کی ایشوز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس کے اندر جو گندی مچھلیاں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, یونیورسٹیز کے اندر بھی موجود ہیں, کالجز میں بھی, اسکولز کے اندر بھی, لیکن چونکہ یہ مذہبی پرسنالٹی ڈومیننٹ ہوتی ہے, لہٰذا میرے بھائی جو داڑھی والا بندہ اگر غلط کام کرے گا وہ ڈومیننٹ ہوگا. اور اس کا ثبوت میں آپ کو بخاری اور مسلم سے دیتا ہوں کہ داڑھی والے بندے کو, پریکٹسنگ مسلمان کو اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رات اندھیری تھی بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے رات کے اندھیرے میں, اس زمانے میں جب کہ اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں تھیں, رات کے وقت کوئی ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں پہچان سکتا تھا. ایک عورت رسول اللہ کو ملنے آئی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اکیلے. اب لوگوں کو نہیں پتا وہ عورت کون ہے, آپ کی محرم ہے یا نہ محرم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ کہیں دور نکل گئے, پھر آپ واپس آئے, راستے میں چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے آئی تھی, میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا. یعنی اعتکاف میں آپ مجبوراً اپنی بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جا بھی سکتے ہیں, کھانا کھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں اگر کوئی ارینجمنٹ نہ ہو مسجد میں. تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ, ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کریں گے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, یعنی تم اگر نبی کے بارے میں بدگمانی کر لیتے تو کافر ہی ہو جاتے. اچھا, اب نبی کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے کہ رات کے اندھیرے میں کسی عورت سے ملے ہیں تو انہوں نے کلیریفائی کیا اپنے صحابہ کو. تو مولویوں تسی کلیریفائی نہیں کرو گے اپنے معاملات نو, تسی کیڑی باغ دی مولی ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے اگر سلمان فارسی جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ اپنا لباس کہاں سے سلوایا, مال غنیمت میں تو
ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی, آپ کا تو قد بھی لمبا ہے, 2 چادروں کے بغیر آپ کے کپڑے نہیں سلے جاتے. تو آپ کی تقریر تو ہم بعد میں سنیں گے, پہلے آپ کلیریفائی کریں اس ایشو کو. تو انہوں نے آگے سے غصہ نہیں کھایا کہ جی آپ نے امیر المومنین کی توہین کر دی ہے, میرے بارے میں حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, تم نے بڑے مجمع میں بات کر دی ہے, تم نے اگر بات کرنی تھی تو اکیلے میں مجھے بتاتے. مولوی یہی کہنا ہے نا, میں کہنا مولوی نو تسی کلے جا کے بھی کوئی گل کرو نا, وہ بھی ایک دو بڑے مرید جڑے نا وہ باواں چھوڑنا شروع کر دیندے نے. تو یہ پھر سیدنا عمر کا ہی حوصلہ تھا نا, اوپن مجمع میں. تو سیدنا عمر نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. اس سیدنا عمر کی سیرت میں جتنی کتابیں ان میں یہ آپ کو واقعہ مل جائے گی. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی تھی. پھر سلمان فارسی نے کہا کہ عمر تو ہمارا امیر ہے, اب تو بات کر, تیری اطاعت بھی کریں گے, تیرے تابع فرمان بھی رہیں گے, جو تو حکم دے گا اس حکم کی پیروی بھی کریں گے. یعنی ہم کلیریفائی ہو گئے تیرے سٹیٹس کے بارے میں. تو علماء کو بھی چاہیے میرے بھائیوں کہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ سامنے رکھیں. علماء کے آئے دن سکینڈل آتے رہتے ہیں. یہ ابھی جو پچھلے دنوں وہ قندیل بلوچ جو قتل ہوئی ہے, مفتی عبد القوی صاحب, یعنی میں کہتا ہوں ان کے خلاف بھی مقدمہ ہونا چاہیے. اس کے بھائی نے تو غیرت کے نام کے اوپر قتل کر دیا, اور ہم کنڈیم کرتے ہیں اس قسم کے قتل کو. اسلام میں کوئی غیرت کے نام کے اوپر قتل کوئی شے نہیں ہے. لیکن وہ مفتی صاحب کو بھی تو کم از کم کچھ عرصے کے لیے جیل جانا چاہیے کہ جن کی غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ویڈیوز سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. وہ مفتی صاحب نے اس دفعہ بھی عید وہیں پہ پڑھائی ہے. اور اب ان مولویوں کو دیکھیں, کسی مولوی نے آفیشلی کیا سٹیٹمنٹ دی ہے ٹی وی کے اوپر آ کے مفتی عبد القوی صاحب کے خلاف؟ میرا خیال ہے یہ ڈرتے ہیں کہ مفتی عبد القوی صاحب کے خلاف اگر سٹیٹمنٹ دی, اور وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ روحت ہلال کمیٹی کے ممبر, اور ابھی مفتی صاحب نے تھوڑی سی جرت کر کے ان کو سسپینڈ کیا ہے, نکالا نہیں ہے مفتی منیف صاحب نے, ایڈی انہوں نے بھی جرت نہیں کہ کاٹ دیں, سسپینڈ کیا ہے. اب میرے خیال ہے ان سارے علماء کو یہ خطرہ ہے کہ اگر مفتی عبد القوی صاحب کو ہم نے کوئی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے, یہ ساڑھے ہی نہ چٹا بٹا کھول دے سارا, کیونکہ ظاہر ہے وہ بیتو تو ہوتے ہیں سارے ایک دوسرے کے. تو میرے خیال ہے شاید اسی وجہ سے علماء اس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ نہیں کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اس اعتبار سے یعنی اگر بات کی جائے تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی. اب دیکھیں کہاں سے بات شروع کی تھی, کہاں چلی گئی. تو رٹی رٹائی تقریریں تو نہیں ہوتی ہماری, الحمدللہ بات ہوتی ہے, حق کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, اور دل کی آواز ہوتی ہے, اسی لیے دل میں اترتی ہے جا کے. تو علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے جو غلطیاں ہیں ان کی طرف نظر کریں, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ اس کو نیگیٹو لیں. آپ دین کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, آپ کی حرکتیں اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جب مفتی زر ولی صاحب سے اس آڈیو میں پوچھا گیا کہ آپ عیدی صاحب کو اور فضل الرحمان صاحب میں سے کون سا بہتر ہے, وہ کہتے ہیں جی تم کن 2 لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہو؟ فضل الرحمان صاحب تو جو ہیں یہ دین کے امام ہیں, روشنی کا مینار ہیں, اور پتہ نہیں کیا 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 ہیں. اور پائی پورے پاکستان کو پتہ ہے وہ کین ہے. دیکھیں خدا کے لیے, یعنی اب ان کو بھی پتا ہوگا کہ ان کے اندر بھی کمزوریاں موجود ہیں. میں زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا مولانا فضل الرحمان کو, میں اس اعتبار سے فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کے لیے ایسٹ سمجھتا ہوں. کم از کم وہ قبائلی لوگ جو ہمارے آئین سے دور تھے اور پاکستان کی مین سٹریم سے ہٹے ہوئے تھے, ان کی وجہ سے کم از کم پولیٹیکلی انگیج تو ہوئے ہیں نا وہ. اس اعتبار سے تو میں ان کی عزت کرتا ہوں. باقی جو نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اپنے علماء کی باری آتی ہے تو صرف پازیٹیو چیزیں بیان کرتے ہیں, نیگیٹو چیزیں ان کے سامنے نہیں رہتی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. اور یہ بھی صرف ان کو, اگر آپ دوسرے مکتب فکر کی بات پوچھیں گے نا تو پوڑ کے رکھ دیں گے. اچھا ان علماء کو آپ دیکھیں گے نا, بریلویوں سے اگر دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں پوچھیں گے, اتنے نیگیٹو ورڈز استعمال کریں گے, اس وقت ان کو خیال آئے گا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کی توہین ہو رہی ہے. نہیں ہوگا. دیوبندیوں سے پوچھیں گے باقیوں کے بارے میں کریں گے, شیعہ سب کے بارے میں کریں گے, اہل حدیث سب کے بارے میں کریں گے, یہ سب اہل حدیث کے بارے میں کریں گے. اس وقت ان کو خیال آتا علماء کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. نہیں, خود سب کچھ ایک دو جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں نے یہ کچھ باتیں ضروری سمجھی. اچھا یہ جو ٹاپک ہے ایمبرولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ اور قرآن اور ماڈرن سائنس, اس پہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں حافظ محمد جعفر صاحب, انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے, کائنات سے خالق کائنات تک, فرام کریشن ٹو کریٹر. اردو کے اندر لکھی ہے, تقریباً کوئی 400 صفحوں پر مشتمل یہ کتاب ہے. یہ کتاب آپ کو اہل سنت پاک.com میں بکس والے پورشن میں اس کا لیٹسٹ PDF مل جائے گا. اور اس کتاب کا تعارف میں نے ریچرڈ
ڈاکنز جو ہے، جسے میں ڈونکنز کہتا ہوں ڈونکی کی وجہ سے، اس کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے مسئلہ نمبر 83 بی اور سی کے اندر میں نے اس کتاب کا تعارف بھی کروایا تھا، اور وہ بھی قرآن اور ماڈرن سائنس کے اعتبار سے وہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور ایک اور پرسنالٹی ہے ہارون یحییٰ، ٹرکی کے اندر بہت بڑے اسکالر ہیں، ان میں بھی میں اب کہوں گا کہ وہ انسانی کمزوریاں موجود ہیں، انہی پہ ڈسکشن کرتے ہوئے پچھلی دفعہ عیدی صاحب کی وہ بات نکلتے نکلتے کہاں تک چلی گئی۔ ہارون یحییٰ نے جو ڈاکومنٹریز بنائی ہیں یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، HarunYahya.com، عدنان اختر ان کا نام ہے، ہارون یحییٰ ان کا جو ہے وہ قلمی نام ہے۔ HarunYahya.com کے نام سے ویب سائٹ بھی موجود ہے، پوری دنیا میں نیشنل جیوگرافک، اینیمل پلانٹ اور باقی جو چینلز ہیں سائنس کی فیلڈ پر، ان کی ویڈیوز کو، ان کے لیول کی ویڈیوز بنا کے اللہ کا تعارف کروایا انہوں نے ماڈرن ایج کے لوگوں تک، انگلش کے اندر، اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ان کے ویڈیوز موجود ہیں، ڈاکومنٹریز۔ ایک اس اعتبار سے بڑی اہم ہے، میریکلز آف قرآن، قرآن کے معجزات۔ یہ آپ جا کے انگلش میں لکھیں، یقین کریں دل خوش ہو جائے گا۔ 20ویں صدی کے اندر قرآن حکیم کے جو ماڈرن سائنس کی وجہ سے جو معجزات سامنے آئے ہیں پبلک کے اندر، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی 1 گھنٹے کی، اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی، قرآن کے معجزات کے نام سے الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور آپ اس کو دیکھیں، اپنا ایمان تازہ کریں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی آخری جو 10-15 منٹ بچے ہیں ان کے اندر وہ آیات بھی کور کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پر کنکلوڈ ہو جائے۔ لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اور پیج بھی نکال لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک، یہ 3 ریفرنسز ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلا ریفرنس سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 سے 10 تک، 6 آیات جو ہمارے درس قرآن کی آیات ہیں۔ اب میں ان کو بس ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا اور بس مختصر سا اسے بریف کروں گا، کیونکہ تمہیدی گفتگو ہماری تقریباً 40 منٹ سے زیادہ کی ہو چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے، من البعث، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے بھی تو پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اس کے بعد نطفے سے، منی کے نطفے سے۔ اور یہ منی بھی جو ہے، یہ جو انسان کے جسم میں بنتی ہے، وہ اس مٹی کی خوراک کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے۔ خوراک جو انسان کھاتا ہے وہ مٹی سے آتی ہے، تو انڈائریکٹلی انسان بھی مٹی میں سے ہی بن رہا ہے۔ ثم من علقۃ، اس کے بعد علقہ، علقہ کی شکل میں تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، اور علقہ کی میں ایکسپلینیشن کر چکا ہوں، لیچ لائک سبسٹینس، جوک کی شکل کا ایک سبسٹانس جو کہ یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ ثم من مضغۃ، اس کے بعد بوٹی کی شکل بنا دی، اور بوٹی بھی چبائی ہوئی بوٹی، ایگزیکٹ یہ شکل ہے، اگر بوٹی چبا کے پھینکی جائے نا، اس پہ جس طریقے سے دانتوں کا امپریشن بنا ہوتا ہے نا، اس شکل کا ہوتا ہے بچہ جب کہ ایمبریونک سٹیج پہ ہوتا ہے۔ مخلقۃ و غیر مخلقہ، تخلیق بعض مکمل ہوئی اور بعض نامکمل، یعنی وہ جو بوٹی ہے پھر اس میں سے جو ہے نا ہلکا ہلکا بوٹی میں سے کچھ امپریشنز نکلنے شروع ہوتے ہیں، کہ یہاں پہ پھر تھوڑے عرصے بعد پتا چلتا ہے اچھا یہاں سے اس کے جو ہے وہ بازو بن رہے ہوں گے، یہاں سے ٹانگیں بن رہی ہوں گی، اور پھر آنکھ کا جو معجزہ ہے وہ تو بڑا الٹیمیٹ ہے، آنکھ کے سوراخ ہی ہوتے ہیں، اچانک آنکھ جو ہے نمودار ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے اسپیشل ہے۔ اور سائنس پریشان ہے کہ یہ تو شیشے کی بنی ہوئی چیز ہے، اور بوٹی کا دور دور تک شیشے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ آنکھیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ آخری وقت تک یہ آنکھیں جو ہے ان کا سوراخ رہتا ہے، اچانک پھر یہ نمودار ہوتی ہے۔ تو وہ ایسی بوٹی کہ جس کی کچھ تخلیق ہوئی تھی اور بعض جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم کھول کر یہ بات تمہارے سامنے لے آئیں، یعنی ہم تمہارے خالق ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم تمہیں رحم مادر میں رکھتے ہیں، یوٹرس میں رکھتے ہیں، مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، جب تک ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے، اور وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے، انسان کے لیے 9 مہینے ہے،
ہاتھی کے لیے 22 مہینے ہیں، خرگوش کے لیے 1 مہینہ ہے. اگر آپ بیکٹیریاز کو دیکھیں ان کی ریپروڈکشن جو ہے وہ سیکنڈز میں ہو رہی ہوتی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے. ثم نخرجکم طفلا، اس کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر. ثم لتبلغوا اشدکم، اور اس کے بعد ہم تمہیں جوانی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں. ومنکم من یتوفی، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی جوانی تک بھی نہیں پہنچتے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو رذیل عمر، نکمی عمر، بڑھاپے کی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں ابو 80-90. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جان سکیں. یعنی بڑے بڑے فلاسفر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں نا، ان کو بنیادی باتیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں. وہ لوگ جو اپنی جوانی کے اندر، یعنی دنیا میں لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں ان کی عقل کی اور فطانت کی، بڑھاپے میں بالکل بچوں والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس پرسی انسان کو دکھا دی کہ انسان کتنا کمزور ہے. یعنی انسان، ایسے انسان کو کہ امین احسن اصلاحی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا، اتنے بڑے وہ فلاسفر، اتنے بڑے تھنکر اور اتنے بڑے قرآن کے مفسر. کچھ معاملات میں ہمیں اختلاف ہے، لیکن بہرحال وہ غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار دونوں کے استاد ہیں. قرآن کے حوالے سے ان کی خدمت اور تدبر القرآن جو ہے وہ بہت بڑی خدمت ہے. یعنی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں بھی جو کچھ چیزوں کی تشنگی تھی وہ آپ کو تدبر القرآن میں مل جائے گی. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں میں جب ان کو آخری وقت میں ملنے کے لیے گیا تو ان کی حالت بالکل یہی ہو چکی ہوئی تھی، اور میں حیران ہوا کہ یہ شخص جس کے پائے کا کوئی تھنکر نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، جب میں اس سے پڑھا کرتا تھا، اور اب بالکل یہ بچوں والی حرکتیں. جب اس شخص کو انسان دیکھتا ہے نا اس حالت میں، پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کو انسان نے بڑی اسی اچھی فارم میں دیکھا ہوتا ہے. احمد دیدار صاحب 1996 میں انہیں فالج کا اٹیک ہوا. کس طرح پوری عیسائی دنیا کو انہوں نے للکارا ہوا تھا، کتنے پیشن کے ساتھ وہ گفتگو کرتے تھے. آخری 8-9 سال انہوں نے بیڈ کے اوپر گزارے فالج کی وجہ سے. 2005 میں فوت ہوئے. بس آنکھ کے اشاروں کے ساتھ وہ بات کرتے تھے. اس وقت بھی عیسائی پادری ان کے پاس آئے، ان کے ساتھ آنکھ کے اشاروں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، دلائل دیا کرتے تھے. 35 زبانوں کے اندر ان کو بائبل آتی تھی اور وہ ریفرنس کوٹ کیا کرتے تھے انکلوڈنگ عربی. تو رذیل عمر تک انسان پہنچا دیا جاتا ہے. تو ظاہر انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے، ہم تو زیادہ زیادہ دعا کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے گرین کارڈ کے اوپر ایک سنت دعا لکھ دی ہے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2822 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدل نہ ہوں میں، اور میں بخل سے، کنجوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ رذیل عمر تک، یہی وہی الفاظ ہیں، ارذل العمر، نکمی بڑھاپے کی عمر تک لوٹایا جاؤں. اور میں اس چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں دنیا کے فتنے میں مبتلا کیا جاؤں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ینگ ایج میں اٹھایا ہے. 60 سال آپ کی عمر تھی تقریباً عیسوی اعتبار سے. ہجری اعتبار سے آپ دیکھ لیں، یعنی لیونر ایئر کے اعتبار سے 63 سال ہے، سولر ایئرز کے اعتبار سے تقریباً 60 سال. اور داڑھی اور سر کے آپ کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب آپ کی وفات ہوئی ہے. کن پٹی پہ چند بال اور یہ بچی کے چند بال اور سر کے چند بال، 20 بھی نہیں تھے ٹوٹل سارے ملا کے. 20 سے زیادہ میرے سر کے بال سفید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. اچھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 63 سال کی عمر میں اور 60 سال عیسوی اعتبار سے. سیدنا عمر بھی 63 سال کی عمر میں، سیدنا علی بھی 63 سال کی عمر میں. ہاں، سیدنا عثمان کی عمر جو ہے وہ 82 سال تک گئی ہے. باقی خلفائے راشدین میں سے 3 جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 63 سال کی عمر میں ہی دنیا سے اٹھائے گئے. الحمدللہ. تو یہ رذیل عمر تک پہنچائے جانے سے تو ہم نے گرین کارڈ جو ہمارا آخرت کا گرین کارڈ ہے، فرض نماز کے بعد سنت اذکار، اس میں یہ دعا ڈالی ہے. اسے یاد بھی کریں اور پڑھا بھی کریں فرض نماز کے بعد. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں، اهْتَزَّتْ، تو تر و تازہ ہو جاتی ہے. وَرَبَتْ،
اور پھولتی ہے، وَأَنبَتَتْ اور اگاتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ رونق افروز ہر قسم کی جوڑوں کی شکل میں زمین سے چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ان پودوں کو اگایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمبریو کو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ پورا بچہ بنایا۔ یہ وہ لائف سائیکل۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہے ہیومن لائف سائیکل کی اور پلانٹ کی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس طریقے سے انسانوں کو زندہ کر لے گا۔ اور زندہ کرنا کس لیے ہے؟ کیا صرف یہ کوئی اگلی زندگی شروع ہونی ہے کہ ادھر بھی اس طریقے سے موجیں مارنی ہے؟ اس طریقے سے نہیں ہونا، حساب و کتاب کے بعد۔ وہ کیا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک یہ کہ قیامت کے دن کی گھڑی قائم ہونے والی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے۔ یعنی یہ ہم ساری مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مردے بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت کی تیاری شروع کر دو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ولا ہدا اور ہدایت کے بغیر، ولا کتاب منیر اور کسی روشن کتاب کے بغیر، یعنی سن سنا کے سننی، جس کو میں کہتا ہوں ٹونی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں، یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، وہ جی دیکھیں جی وزیر اعظم تک کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، پہلے کونسلر تک پہنچیں گے، پھر MNA تک، پھر جناب آپ ڈائریکٹ۔ خدا اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، کوئی اس کی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ فرماؤ میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات جو ہے مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اس حوالے سے، یہ تو پوری انسانیت کا میگنا کارٹا ہے، ہر شخص اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے، اس کے لیے بیچ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ نے سکھایا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس اعتبار سے تو آپ وسیلہ ہیں۔ باقی یہ پنجابی والے وسیلے جو کئی ایک بنائے ہوئے لوگوں نے یہ ایک الگ سے چیز ہے۔ مسئلہ نمبر 43 ہے میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ اہل سنت پاک.com پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی علم ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر جھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ثانی عطفہ اور وہ تکبر کے ساتھ اپنی گردن موڑتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو بہکا دے اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی ایسے شخص کے لیے دنیا میں ہے رسوائی، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ایسے شخص کو قیامت والے دن ہم جلائے جانے والا آگ کا عذاب دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ یہ ہے وہ چیز جو تو نے اپنے ہاتھوں نے تیرے آگے بھیجی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی جو کرتوت تم نے دنیا میں کیے تھے، دنیا آخرت کی کھیتی تھی، آج کاٹ لو جو کچھ دنیا میں بویا تھا۔ دوسرا کراس ریفرنس بھی ہیومن لائف سائیکل کے اوپر سورۃ المومنون میں آیا ہے، آیت نمبر 12 سے 16۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر میں سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ پر ٹھہرا دیا، یعنی ووم آف دا مدر یوٹرس کے اندر رحم مادر میں۔ ثم خلقنا النطفة علقہ اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علقہ بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغة اور پھر علقہ کو ہم نے بوٹی بنا دیا۔ فخلقنا المضغة عظاما اور پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنائی۔ اب یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو سورۃ الحج میں نہیں آئی تھی کہ بوٹیاں بنتی ہیں اس میں سے ہڈی بنتی ہے اور پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ ترتیب بھی سائنس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلی ہے اور الحمدللہ قرآن حکیم کی یہ ترتیب کو
قرآن نے بھی جو بیان ہوئی تھی اس کو سائنس نے بھی جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہے. ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد تو ہم کوئی اور ہی اٹھان پر انسان کو اٹھاتے ہیں، یعنی روح پھونک دیتے ہیں. اب یہ روح جو ہے یہ میڈیکلی یا فزیکلی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ بات ہے بچہ بنا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں، لیکن پھر ہم ایک اور اٹھان بچے کو اٹھاتے ہیں. وہ ایک ایسی خاص اٹھان ہے جو تمہارے نالج میں نہیں آ سکتی، وہ روح ہے. اب دیکھیں نا، بندہ وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے. یار وینٹیلیٹر پہ اس کے وہ سارا خون بھی چل رہا ہے، دل بھی چل رہا ہے، تو ڈیڈ کیوں ہو چکا ہے؟ کیا چیز ہے بیچ میں سے نکل گئی ہے؟ روح. اور روح تیرے رب کا امر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر ایک اور ہی اٹھان اٹھاتے ہیں. اب وہ تمہارے نالج سے باہر ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اسی چیز کا نکل جانا ہی تو موت ہے. انسان اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اپنی موت کو نہیں ٹال سکتے، چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو، موت نہیں ٹال سکتی. اور موت ہی سب سے بڑا پرابلم ہے. واللہ اگر موت نہ ہوتی کوئی اللہ تعالیٰ کو اوبیڈینٹ نہ ہوتا. یعنی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہی موت ہے. اگر کسی شخص کو بتا دیا جائے کہ تجھے موت نہیں آنی ہے، تو پھر خدا کو کس نے پوچھنا ہے؟ خدا کی کس نے اطاعت کرنی ہے؟ یہ موت تو سب سے بڑی تلوار ہے، کیونکہ انسان کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ. یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے خدا کو ماننے پر، کہ یہ پرپسفل کریشن ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنی برکت والا ہے وہ اللہ جو اتنی بہترین خلقت فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر بہتر تخلیق فرمانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم موت کا شکار ہو جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد قیامت والے دن تمہیں اٹھا بھی لیا جائے گا. یعنی اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یعنی مر کے بھی تو جان نہیں چھوٹ رہی نا. اللہ تعالیٰ مانتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر لیں گے. تو دوبارہ زندہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اگلا ریفرنس ہے سورہ الدہر آیت نمبر 1 تا 4. هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پہ زمانے میں طویل وقت ایسا نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. اب اس کی تفسیر خیر بہت زیادہ ہے، اس میں بعض ایوولوشن کی طرف بھی گئے ہیں اور چیزوں کی طرف، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. بہرحال انسان پہ طویل وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. اللہ کے پاس اس کی روح تو موجود تھی لیکن خود کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو مرد اور عورت کی ملی جلی منی سے پروڈیوس کیا. نبتلیہ، تاکہ ہم انسان کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا کر دیا. یہ اعضاء ہم نے کس لیے دیے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا. ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے ناشکری کی. یہ آیت جو میں اکثر مسئلہ تقدیر میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے حق اور باطل بتا دیا، اب انسان کی مرضی حق کو قبول کرے یا باطل کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی کرتا رہے اینڈ پہ بھی جو مرضی کو ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہوگا. وہ ساتھ ہی بات آ گئی، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے، یہ کافر پنجابی والا نہیں عربی والا، چاہے عمل سے انکار کیا، چاہے عقیدے سے انکار کیا، چاہے خدا کو ماننے سے انکار کیا، چاہے خدا کی ماننے سے انکار کیا، اس کے لیے سلاسلا، اس کے لیے ہم نے زنجیریں بنائی ہیں. واغلالا، اور توق، وسعیرا، اور دوزخ کی آگ، والعیاذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیو، انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے سیریس کریشن ہے، یہ مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں مر کر ہماری طرف نہیں لوٹنا. میرے بھائیو، موت بہت بڑی دھمکی ہے، یہ انسان کو مجبور کرتی ہے. اور وہ آیت یاد رکھیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی ہم نے دوزخ کے لیے کی ہے. بڑی سخت ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں. ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، یہ دیکھتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، عقل دی تھی استعمال نہیں کرتے، دل کو استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو ان انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے خدا تک نہیں پہنچتے. اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا.
اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے ہر شخص کو یہ تمام چیزیں دے کر. تو انسان بڑی سیریس کریشن ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم خدا کو سیریس نہیں لیتے, لیکن اللہ نے سب سے زیادہ سیریس جسے لیا ہے وہ انسان ہے. یعنی اللہ نے پیغمبر بھیجے, کتابیں بھیجی, پھر ہماری جبلت کے اندر حق اور باطل کی تمیز رکھتی. آج بھی ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ نا سچ کی جی دکھائی جاتی ہے, جھوٹ کی جو ہے وہ شکست دکھائی جاتی ہے. یعنی یہ ہماری انسٹنکٹ میں موجود ہے کہ سچ بولنا اچھا, جھوٹ بولنا برا ہے. نبی کی تعلیمات کے بغیر ہر انسان کو پتا ہے کہ دھوکہ دینا برا اور خیر خواہی کرنا اچھا ہے. اس ہیومن انسٹنکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اکاؤنٹیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سیریس لیا ہے. انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سیریس لے لے تب بچ سکتا ہے. باقی اب وہ جو ایشو ہے وہ بڑا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی تکلیف اور مصیبت میں ڈالا کیوں ہے. یعنی مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دیا. اس کا جواب پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل سیدھا سیدھا جواب دیا ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا ہے. بہرحال یہ مسئلہ تقدیر بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی محنت کے ساتھ قرآن حکیم سے 50 کراس ریفرنسز لے کر 200 آیات کی روشنی میں مسئلہ تقدیر ریکارڈ کروا دیا ہے. 6.5 گھنٹے کے اندر میرے 4 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 103, 104A, 104B اور C. مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں. اور ریسرچ پیپر نمبر 20 بھی رکھا ہوا ہے, وہ ساری آیات اہل سنت پاک .com پہ جو میں نے پڑھائی ہیں 6.5-7 گھنٹے کے اندر. جسے شوق ہو وہ لیکچر میری زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ حاصل ہے. وہ مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد, مسئلہ نمبر 103, 104A, 104B اور 104C. تو یہ سارے لیکچرز کا PDF بھی آپ کو اہل سنت پاک .com سے آل اختلافی مسائل والے پورشن میں مل جائے گا. آج مسئلہ نمبر 150 بھی ریکارڈ ہو گیا ہے. ہماری الحمدللہ 150 پوری ہو گئی ہے. لیکچرز یہ تقریباً 192 کے قریب ہے, چونکہ ABC بھی ہیں کچھ, اس وجہ سے 192 کے قریب لیکچرز ہیں. اختلافی مسائل 150 الحمدللہ پورے ہوئے ہیں. اینڈرائڈ اپلیکیشن بھی عنقریب ان تمام لیکچرز کی منظر عام پہ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرہ.